وہ اپنا اونٹ لے کر کے آیا تھا بیچنے کے لیے مدینے میں. حضور نے دیکھا, حضور کو اونٹ پسند آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی سے کہا کہ بھئی یہ اونٹ بیچتے ہو؟ اس نے کہا ہاں بیچنے کے لیے لایا ہوں. بات چیت ہوئی, آپ نے سودا کیا اور فائنل کر دیا کہ بھئی اتنے درہم میں تم کو دے دوں گا اور یہ اونٹ میں لے لیتا. حضور نے کہا میرے ساتھ گھر چلو, فائنل ہوگی, ڈیل پکی ہوگی, میرے ساتھ گھر چلو, گھر پر میں تم کو رقم دے دیتا, یہ اونٹ لے کر کے چلو. حضور آگے آگے جا رہے ہیں اور وہ دیہاتی اونٹ کی نکیل پکڑ کر کے حضور کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے. حضور تیزی سے گئے تاکہ گھر میں جلدی سے جا کر کے رقم لے کر کے اس کو دے دیں گے دینا. اتنے میں ایک اور شخص اس کو راستے میں مل گیا. حضور گلی سے مڑے اور یہ ابھی ادھر ہی تھا, ایک شخص اور اس کو مل گیا. اس نے کہا کہ بھئی اونٹ بیچتے ہو؟ اس نے کہا ہاں بیچ رہا ہوں. تو اس نے حضور سے زیادہ دام دے کر کے وہ خرید لیا. اب حضور پلٹ کے دیکھ رہے ہیں کہ بھئی آدمی کا ہے, یہ آیا کیوں نہیں. اب دیکھا آ کر کے تو وہ دوسرے کو نکیل دے رہا ہے. تو حضور نے کہا کہ بھئی ہمارا تو سودا ہو چکا ہے, تم نے مجھے بیچ دیا ہے, اب تم اس کو کیسے بیچ سکتے ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں, میں نے آپ سے سودا ہی نہیں کیا, میں نے آپ کو بیچا ہی نہیں. وہ مکر گیا کیونکہ پیسے زیادہ مل رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی جھوٹ مت بولو, تم نے مجھے بیچا ہے. اس نے کہا اگر میں نے بیچا ہے تو گواہ لاؤ. گواہ کون ہے؟ ایک صحابی وہاں سے گزر رہے تھے, انہوں نے یہ ماجرا دیکھا, قریب آئے, آ کر کے حضور سے پوچھا کیا بات ہوئی. حضور نے کہا کہ ایسی ایسی بات ہوئی. اس نے کہا میں گواہ. ان صحابی نے کہا میں گواہ. وہ حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ, حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ کہا کہ میں گواہ ہوں کہ یہ سودا حضور سے ہو چکا ہے, تم نے حضور کو اتنے درہم میں بیچ دیا. اور وہ شرمندہ ہو گئے, حضور کو دے دیا, رقم لے لی اور چلا گیا. حضور نے پوچھا کہ تم نے کیسے گواہی دے دی, تم تو موقع پر موجود ہی نہیں تھے. یہ خرید و فروخت جب ہو رہی تھی اس وقت تم موجود ہی نہیں تھے. تو حضور نے ان کو یہ جب پوچھا نا, یہ آزمانے کے لیے, یہ میری بات پر میں نے جو بولا تھا اس میرے صحابی کو, یہ مجھ پر کتنا یقین کرتے ہیں, یہ جانچنے کے, یہ آزمانے کے لیے حضور نے پوچھا. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ ہم کو یہ کہتے ہیں کہ آسمان سے ایک فرشتہ آپ کے پاس آتا ہے اور آپ کے پاس اللہ کا پیغام لے کر کے آتا ہے, اللہ کی وحی لے کر کے آتا ہے, ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں, تو آپ کی اس بات پر ایمان نہیں لائے. آپ ہم کو جنت اور جہنم کے بارے میں کہتے ہیں, ہم اس پر ایمان لاتے ہیں, تو ایک اونٹ کے بارے میں جو خرید و فروخت ہوئی اس پر ہم ایمان نہیں لائیں گے, اس پر ہم آپ کی بات میں کچھ شک کریں گے, ہم کو پورا یقین ہے. حضور نے کہا کہ آج سے خزیمہ کی شہادت 2 آدمیوں کے برابر ہے, اس کی اکیلے کی گواہی 2 آدمیوں کے برابر ہے. تو یہ آزمات ہے. صحابہ کا یقین بن گیا تھا کہ حضور نے جو خبر دی ہے وہ بالکل یقینی ہے, کیونکہ ایمان کی محنت ہوئی تھی نا. حضرت سراقہ ابن مالک ابن جعشم رضی اللہ عنہ, یہ صحابی ہیں, یہ حضور کا پیچھا کر رہے تھے. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جا رہے تھے مکے سے مدینہ, تو یہ حضور کا پیچھا کر رہے تھے, کیونکہ مشرکوں نے 100 اونٹ انعام میں رکھے تھے کہ جو بھی محمد کو پکڑ کر کے لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام دیں گے. تو انعام کے لالچ میں حضور کا پیچھا کرتے حضور کے قریب پہنچ گئے. تو ان سے حضور نے وعدہ کیا تھا. اب موقع ہی آیا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے, بلکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا خلافت کا دور ہے, اور حضرت خزیمہ بہت بیمار ہو گئے. سارے ان کے رشتہ دار وہ یہ سمجھ گئے کہ اب سراقہ کا انتقال ہو جائے گا, اس بیماری میں سراقہ کا انتقال ہو جائے گا. حضرت سراقہ رضی اللہ عنہ نے کہا کیا تم ان لوگ یہ سوچ رہے ہو کہ میں اس بیماری میں مر جاؤں گا؟ سب نے کہا کہ ہاں ہم کو تو ایسے لگ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں, میں نہیں مر سکتا. حضرت عمر کا دور خلافت, میں نہیں مر سکتا. لوگوں نے کہا کہ بھئی موت کا علم تو اللہ نے کسی کو بھی نہیں دیا ہے, اس کی موت کب آئے گی یہ تو کسی کو نہیں معلوم. تو کس بنیاد پر کہہ رہے ہو کہ میں ابھی نہیں مر سکتا؟
حضرت سراقہ نے کہا کہ مجھ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کا حضور سفر کر رہے تھے، میں پیچھا کر رہا تھا، تو اس موقع پر میرے گھوڑے کے پیر زمین میں دھس گئے تھے۔ 3 مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا تھا، تو میں نے حضور سے کہا کہ آپ مجھے امان دے دیجئے، میں آپ کا پیچھا نہیں کروں گا اور کسی کو آپ کے بارے میں بتاؤں گا بھی۔ تو حضور نے مجھے امان دے دی تھی، اور مجھے اس وقت میں حضور نے کہا تھا، جب میں ایمان بھی نہیں لایا تھا، ابھی میں ایمان بھی نہیں لایا تھا، اس وقت میں اللہ کے رسول نے مجھ سے کہا تھا کہ سراقہ تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب تمہارے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن ہوں گے، ایران کے بادشاہ کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا۔ حضور نے پیشن گوئی کی تھی، یہ خبر دی تھی کہ کسرا کے کنگن میرے ہاتھ میں آئیں گے، اور ابھی تک ایران فتح نہیں ہوا ہے، کسرا کے کنگن میرے ہاتھ میں آئے نہیں ہیں، اور میرا انتقام ہو نہیں سکتا جب تک کہ حضور کی دی ہوئی خبر وہ پوری نہ ہو جائے۔ مجھے یقین ہے جب تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی خبر وہ پوری نہ ہو جائے، اس وقت تک میرا انتقال ہو ہی نہیں سکتا، مجھے موت نہیں آ سکتی۔ یہ یقین تھا صحابہ، محنت ہوئی۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ ایک جنگ کے اندر تھے، لڑ رہے تھے، پیاس لگی، یہ واپس آئے اپنے خیمے کے پاس اور وہاں کسی سے پانی مانگا کہ بھئی مجھے پانی لا کر کے پلاؤ۔ اس آدمی نے پانی تلاش کیا، کہا کہ حضرت پانی تو نہیں ہے لیکن دودھ ہے، دودھ دے دوں؟ انہوں نے کہا کہ بھئی لاؤ، دودھ لاؤ۔ حضور نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ عمار تو دنیا کے اندر آخری چیز جو پیے گا وہ دودھ ہو، اب میرا انتقال ہو جائے گا، اب میں شہید ہو جاؤں۔ دودھ پیا اور گئے میدان میں اور شہید ہو گئے۔ ایسا یقین تھا۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ یقین کب بنا صحابہ کا؟ قرآن کی خبروں پر یقین، اللہ کے رسول کی خبروں پر یقین۔ آج ہمارا یقین ڈاماڈول ہوتا ہے، بیمار ہو جائے تو ہم صدقہ زیادہ دیتے ہیں یا ڈاکٹر کی فیس زیادہ ادا کرتے ہیں؟ نہیں دیکھیے، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں، ہر دور میں ایمان والوں کے ایمان کا امتحان لے گے کہ اب یہ کس طرف جاتا ہے۔ مولانا فرمایا کرتے تھے کہ وزیر کی طرف سے، حکومت کے کسی وزیر کی طرف سے ہم کو بلاوا آ گیا، وزیر کی طرف سے بلاوا آ گیا، اس وقت میں تم کو ہمارے پاس آنا ہے، اور اس موقع پر، اسی موقع پر اذان ہوگی، وہ جو وزیر سے ملنے کا ٹائم ہے اسی موقع پر اذان ہوگی۔ اب اللہ جانچیں گے کہ یہ بادشاہوں کے بادشاہ کی طرف جاتا ہے یا کسی وزیر کے در پر جاتا ہے۔ یہاں اس کے ایمان کو ٹیسٹ کریں گے، جانچیں گے۔ اب مؤذن کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اب یہ کامیابی نماز کی طرف جانے میں محسوس کرتا ہے اور اس پر یقین کرتا ہے، یا وزیر کے پاس جانے میں کامیابی محسوس کرتا ہے؟ یہ اللہ جانچیں گے، آزمائیں گے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، اس یقین کو، غیب پر یقین کو جمانا پڑے گا، غیب پر یقین کو بنانا پڑے گا۔ یہ یقین کی جو دولت ہے وہ ایسے ہی نہیں مل جائے گی۔ صحابہ کرام نے اس کے اوپر محنتیں کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ پر محنت کی، ان کے یقین کو بنایا تھا، ایمان کے حلقے لگایا کرتے تھے مسجدوں کے اندر۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف کے اندر ایک باب باندھا، الایمان یزید و ینقص، ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے، اور اس باب میں، اس چیپٹر میں دلیل کے طور پر 12 آیتیں لے کر کے آئے، اور آیتوں سے ثابت کیا ہے کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے۔ ایمان والے آج مطمئن ہیں کہ ہم تو ایمان والے ہیں، ہم کو ایمان بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایمان کی ضرورت تو غیروں کو ہے، کافر کو ہے، مشرک کو ہے، غیر ایمان والے کو ہے۔ ایمان کی دعوت وہ غیر ایمان والوں کے لیے، یہ دھوکہ لگ گیا ہے ایمان والوں، ایمان کی دعوت ایمان والوں کے لیے نہیں۔ حالانکہ صحابہ ایمان کے حلقے قائم کرتے تھے۔ بخاری کی روایت ہے، تعالوا نجدد ایماننا، آؤ ہم اپنے ایمان کو تازہ کریں۔
हलुम्मु नु'मिन बिना साअत, आओ थोड़ी देर अल्लाह पर ईमान ले आए। एक सहाबी को इश्काल हो गया, हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ये कह रहे हैं कि दाअ हलुम्मु नु'मिन बिना साअत, आओ थोड़ी देर हमारे साथ बैठो, थोड़ी देर ईमान ले आए। उनको इश्काल हो गया कि भाई हम तो पूरे ईमान वाले हैं, ये थोड़ी देर के ईमान की क्या दावत है। वो गए अल्लाह के नबी के पास और जाकर कहा, अल्लाह के रसूल हम तो ईमान वाले हैं और ये अबू दरदा वो हमको थोड़ी देर के ईमान लाने की दावत दे रहे हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अबू दरदा तुमको खैर की मजलिसों की तरफ बुलाते हैं, अबू दरदा खैर की मजलिसों की तरफ बुलाते हैं, ईमान की मजलिसों में बैठा करो। सहाबा ईमान के हल्के कायम करते थे, ईमान के मुज़ाकरे करते थे, और इसी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक के अंदर इरशाद फरमाया, जिस आदमी को तुम कसरत से मस्जिद आता जाता देखो उसके ईमानदार होने की गवाही कि मस्जिद में आने से ईमान बढ़ता है, मस्जिद में आने से ईमान में तरक्की होती है, मस्जिद में आने से ईमान में इजाफा होता है। हम नमाज पढ़ करके जाते हैं, हर नमाज के बाद हमारे ईमान में इजाफा होता है। हम कुरान की तिलावत करते हैं, कुरान की तिलावत के बाद हमारे ईमान में इजाफा होता है। हम अल्लाह का जिक्र करते हैं, हमारे ईमान में इजाफा होता है। एक सहाबी ने पूछा, अल्लाह के रसूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जद्दिदु ईमान, अपने ईमान को ताज़ा करते रहा करो। सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह व कैफ़ नुजद्दिदु ईमान, हम अपने ईमान को कैसे ताज़ा करें। आपने फरमाया, अक्फिरू बिल कौली ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम ला इलाहा इल्लल्लाह को कसरत से कहा करो। ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करोगे, तस्बीह लेकर के ला इलाहा इल्लल्लाह को पढ़ोगे तो तुम्हारे ईमान में इजाफा होगा। और ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत देने से भी ईमान में इजाफा होगा। अल्लाह की वहदानियत को, उसकी समादानियत को, उसकी यकताई को, उसके एक होने को, उसके पालनहार होने को, उसके रब होने को, उसके परवरदिगार होने को, उसके खालिक और मालिक होने को, उसके रज़्ज़ाक़ होने को जितना हम बयान करेंगे, जितना अपनी मजलिसों में इसको बयान करेंगे, उतना हमारे ईमान में तरक्की होगी। आज हमारी जो मजलिसें हैं वो मुशाहिदे की खबरों से पुर है, मुशाहिदे वाली जो बातें उससे भरी पड़ी। हमारी मजलिसों में गैब का तज़किरा नहीं होता, गैब की बातें नहीं होती, गैब की खबरों का तज़किरा नहीं होता। इस वजह से ईमान में कमजोरी है। जब तक ईमान वाला गैब की खबरों को बयान नहीं करेगा, जब तक अल्लाह ने जो गैब की खबरें दी हैं इसकी दावत नहीं देगा, उस वक्त तक इसके ईमान में तरक्की नहीं होगी। इसका यकीन मुशाहिदे पर आ जाएगा पूरा कि इससे ये होता है, उससे ये होता है, उससे ये होता है। फिर इसका यकीन ये बन जाएगा कि माल से कामयाबी है, हुकूमतों में कामयाबी है, ओहदों में कामयाबी है, सल्तनतों में कामयाबी है, अशखास और अफराद से जुड़ने में कामयाबी है कि इसके साथ जुड़ जाऊंगा और इसकी छत्र छाया में आ जाऊंगा तो मैं कामयाब हो जाऊंगा, और इसका साथ नहीं मिलेगा और फलां हुकूमत का साथ नहीं मिलेगा और फलां पार्टी का और फलां सियासी लोगों का अगर साथ नहीं मिलेगा तो हम तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। ये यकीन बन जाएगा। तो अल्लाह की कुदरत को, अल्लाह की ताकत को, उसकी बड़ाई को, उसकी किबरियाई को, इसको खूब बयान करना पड़ेगा। और अल्लाह ने जो गैबी मददें की हैं अंबिया के साथ, सहाबा के साथ, इसको बयान करना पड़ेगा। और कुरान और हदीस की जो खबरें हैं, जो पेशन गोइयां हैं, इसको बयान करना पड़ेगा। जब इन चीज़ों का हम बयान करेंगे, जब हम इन चीज़ों की दावत देंगे लोगों को, और इसकी दावत देकर के लोगों को मस्जिदों में लाएंगे, मस्जिद में लाकर के तारीफ के हल्कों में बिठाएंगे और यहाँ पर भी उनको गैब की खबरें पढ़ करके सुनाएंगे, कुरान और हदीस की खबरें पढ़ करके उनको सुनाएंगे, कुरान और हदीस में जो वाक़यात बयान किए गए हैं अल्लाह की मददों के, उनको बयान करके सुनाएंगे, तो इससे ईमान में तरक्की होगी। तो मस्जिदें वो ईमान के बनने की जगह, मस्जिदें ईमान के बनने के मराकिज़ हैं। तो ये जो दावत की मेहनत है, हमारी मेहनत का जो मंबा है, सरचश्मा है, और हमारे जो मराकिज़ हैं वो मस्जिदें। पूरी उम्मत को मस्जिदों से जोड़ना कि मस्जिद से उम्मत का ताल्लुक जुड़ जाए।
ہر بالغ مرد وہ مسجد کو آنے والا بن جائے اور مسجد میں آ کر کے وہ ایمان کے حلقوں میں بیٹھے، ایمان کی باتوں کو سنے، ایمانیات کی تعلیم کے اندر بیٹھے، اور ہم بھی گشتوں میں، ملاقاتوں میں ایمان کی دعوت دیں، ایمان کی باتیں کریں، غیب کے تذکرے کریں، تو پورا ایک ماحول بن جائے، ایمان کا ماحول بن جائے، مشاہدے پر سے یقین ہٹ جائے اور غیب کی خبروں پر یقین جم جائے۔ جب غیب کی خبروں پر یقین جمے گا تب جا کر کے ان کی زندگی کے اندر اعمال آئیں گے۔ نماز میں کامیابی کا یقین نہیں ہے، اس لیے نماز پڑھنا دشوار ہے۔ روزے میں کامیابی کا یقین نہیں ہے، اس لیے روزہ رکھنا دشوار ہے۔ حج میں کامیابی کا یقین نہیں ہے، اس لیے حج کرنا دشوار ہے۔ زکوٰۃ میں کامیابی کا یقین نہیں ہے، اس لیے زکوٰۃ دینا دشوار ہے۔ کتنے واقعے ہیں نماز پر، روزے پر، حج پر، زکوٰۃ پر، ماں باپ کی خدمت پر، بیوی کے حق کو ادا کرنے پر، اولاد کے حق کو ادا کرنے پر، پڑوسی کے حق کو ادا کرنے پر، سارے باتیں۔ صلہ رحمی کرو، مال میں اضافہ ہوگا، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو جوڑو، مال میں اضافہ ہوگا، عمر میں برکت ہوگی، عمر میں اضافہ ہوگا۔ یہ نبی کی خبر ہے۔ آج تعلقات توڑ کر کے آدمی چاہ رہا ہے کہ مال میں اضافہ ہو جائے، رشتوں کو توڑ کر کے، بات چیت بند کر کے یہ چاہ رہا ہے کہ میرے مال میں اور میری عمر میں اضافہ ہو جائے، میرے مال میں اور میری عمر میں برکت ہو جائے۔ ہو نہیں سکتا۔ اس پر یقین جمانے کے لیے ان مجلسوں کو قائم کرنا پڑے گا۔ یہ جو ہمارے جوڑ ہیں، یہ جو ہمارے اجتماعات ہیں، ان سب کا خلاصہ یہی ہے کہ امت ایمان کی محنت پر آ جائے، ایمان کی محنت پر آ جائے گی۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اس محنت کا کوئی نام نہیں رکھا، اگر میں کوئی نام رکھتا تو تحریک ایمان رکھتا، کہ ایمان کو حرکت دینے والی تحریک۔ تو اس سے ایمان میں ایک حرکت ہوگی، اور ایمان کی جب چنگاری یہ دل کے اندر فروزہ ہوگی، یہ جب بھڑکے گی تو پھر اس کی زندگی سے اعمال ظاہر ہوگی۔ جیسے چولہے کے نیچے جب آگ جلتی ہے، چنگاری جب بھڑکتی ہے اور آگ پکڑتی ہے تو پھر اس کے اوپر آپ بریانی بھی پکا سکتے ہیں، تہاری بھی بنا سکتے ہیں، اور اچھی سے اچھی اور بھی ڈش اس کے اوپر بنا سکتے ہیں۔ لیکن اگر چنگاری اس نے آگ ہی نہیں پکڑی ہے، وہ چنگاری دبی ہے اور راکھ کے ڈھیر کے اندر وہ دبی ہوئی ہے، بجھی ہوئی ہے، تو اس سے پھر آپ اس پر نہ پانی گرم کر سکتے ہیں، نہ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اس چنگاری کو تھوڑا سا ہوا دے کر کے، حرکت دے کر کے، اس کو پہلے پھونکنے سے کیا کرتے تھے، دبی ہوئی جو چنگاری ہوتی تھی اس کو بھڑکاتے تھے، اور اس سے پھر لکڑیوں کو آگ پکڑتی تھی، پھر اس کے اوپر پانی بھی گرم کرتے تھے، کھانا بھی پکاتے تھے، ساری چیزیں۔ تو ویسی چنگاری ہے ہر ایمان والے کے دل میں، اس کو تھوڑا سا اللہ کے راستے میں نکال کر کے، حرکت دے کر کے اس کو فروزہ کرنا ہے، اس کو بھڑکانا ہے۔ جو وہ چنگاری بھڑکے گی وہ نماز کا بھی پابند ہو جائے گا، اللہ کے سارے حکموں کا پابند ہو جائے گا، نبی کی ساری سنتوں کا وہ پابند ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے ہمارے پاس بھی 13 تاریخ کو اجتماع رکھا گیا ہے، اور اسی تعلق سے دیکھو، اصل میں ہماری جماعتوں میں اضافہ اس وقت ہوگا جب ہماری مسجد نمونہ سے، مسجد نبوی سے مل کر 24 گھنٹے مسجد آباد رہے۔ یہ 5 اعمال مسجد کے اعمال، یہ اعمال ہدایت ہیں، انبیاء والے اعمال ہیں۔ نبی کی سنت میں کتنا اثر ہے، ساری دنیا کو متاثر کرتی ہے کہ سنت، صرف مسواک کی سنت نے خیبر کے قلعے کو فتح کروا دیا، تاجدار مدینہ کی ایک انگلی کے اشارے نے چاند میں 2 ٹکڑے کروا دیا۔ ہمارا عمل تاجدار مدینہ کی سنت کو عمل میں لانے والا، اس لیے کیا کہتے ہیں کہ آیا سنت والی محنت ہے۔ اس محنت کے کرنے کے لیے 24 گھنٹے مسجد آباد۔ کون ہے؟ ہوٹل والا ہے، یہ کون ہے؟ کھیت والا ہے، یہ کون ہے؟ دکان والا ہے، یہ کون ہے؟ انجینئر صاحب ہے، نقشے بنانے سے فرصت نہیں ہے، یہ کون ہے؟ ڈاکٹر صاحب ہے، اوپیڈی اور آپریشن سے فرصت نہیں ہے کوئی نبی کے کام والا؟ کون ہے؟ دنیا سے نسبت، مقصد تو آخر منزل ہے۔ ہم نبی کے کام کرنے والے ہیں۔ 15 منٹ نبی کے کام کی محنت، اور 8 گھنٹے کھیتی میں، 15 منٹ مشورے میں،
اور 8 گھنٹے دکان پر، 15 منٹ مشورے میں اور 8 گھنٹے آفس میں، کون سی فکر غالب رہے گی؟ کون سی فکر غالب رہے گی؟ یہ اعمال بنیے والے اعمال نہیں، نبیوں والے اعمال ہیں. ایسے اعمال ہیں کہ اللہ پاک ان کو اعمال ہدایت کے ذریعے، اعمال ہدایت کے ذریعے عالم میں ہدایت کو پھیلایا. کہاں ہدایت پھیلے گی؟ مشرق میں ہدایت پھیلے گی، مغرب میں ہدایت پھیلے گی، شمال میں ہدایت پھیلے گی، جنوب میں ہدایت پھیلے گی. ہدایت کہاں پھیلے گی؟ مشرکین میں ہدایت پھیلے گی، ملحدین میں ہدایت پھیلے گی، یہودیت میں ہدایت پھیلے گی، نصرانیت میں ہدایت پھیلے گی. آپ کا مسجد کا عمل معمولی عمل نہیں ہے، یہ اعمال زمین تو کیا آسمان کے مسائل کو بھی حل کرنے کے لیے. سورج گرہن کرے تو کیا پرہیز کرے، چاند دہن لگ جائے تو کیا کرے، بارش نہ ہو تو کیا کرے. یہ ایسے اعمال ہیں مسجد والے اعمال. آپ کی نیت عالم کی ہے تو اللہ عالم کے لیے انسانیت کے بچے کو ہدایت سے نوازے گا. اس میں وہ طاقت ہے، اس میں وہ نورانیت ہے، اس میں وہ کشش ہے. اس کے لیے ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ مسجد کی آبادی کی محنت کرے. مشورہ 15 منٹ، تعلیم آدھا گھنٹہ. اور کیا کرتے ہو روزانہ کے عمل میں؟ 2.5 گھنٹے کے نام پہ آدھا گھنٹہ چلتے ہو. 24 گھنٹے میں 2 گھنٹے، 22 گھنٹے کیا کرتے ہو؟ ظہر کی نماز کے بعد آبادی کی مسجد کی محنت، فجر کی نماز کے بعد مسجد کی آبادی کی محنت، عصر میں ہفتے واری گشت کے ذریعے مسجد کی آبادی کی محنت، اور عشاء میں اپنی ترتیب کے ذریعے مسجد کی آبادی کی محنت. چند دن رہ گئے، تھوڑی سی محنت آپ کی جماعتوں کے نکلنے کا ذریعہ بنے گی. ضرورت اس بات کی ہے، ضرورت اس کی ہے کہ ہم اس امانت کو فکر کے ساتھ کرنے والے بنے. یہ ایک امانت ہے، مشورے میں بیٹھ کے میں نے لیا. یہ 40 گھر کی ملاقات میرے پاس امانت ہے. کتنے گھروں کو پہنچا ہوں، کتنے گھر تک دعوت کی ہے. 13 تاریخ کے جوڑ کی اطلاع کب ملی؟ عباسی صاحب کب ملی؟ کیا محنت ہوئی؟ اعلان سننے کے لیے بات چلی یا محنت کرنے کے لیے بات چلی؟ جب تک ہم محنت نہیں کریں گے، 4 مہینے لگا کے آ جاؤ، چلہ لگا کر آ جاؤ، بعد میں کیا ہوگا؟ قاری ظہیر صاحب رحمۃ اللہ فرماتے، گاڑی بلندی پہ چڑھ گئی، اوپر چڑھ گئی، اوپر سے ڈھلان ہے، اگر اس کو ٹیک نہیں دو گے پتھر کا تو کیا ہوگا؟ دور آ کر پڑتے جائے گی. یہ ٹیک کیا ہے؟ کہ مقامی کام کے 3 دن والی محنت ہے. اس ٹیک کے ذریعے آپ کی بلندی باقی رہے گی، ورنہ مقامی کام کرنے کا آپ نہیں لگاؤ گے، کہاں دور جاؤ گے پتہ نہیں. اور میں مطمئن ہوں کہ میں 4 مہینے لگا کر آ گیا، باقی بے فکر. جس طرح نماز کی دیری میں گناہ محسوس کرتا ہے، ایک نماز قضا ہو جائے، ایک عقب جہنم میں جانا پڑے گا، اس کا احساس ہے. دعوت کی محنت کی دیری میں کیا ہوگا؟ اللہ کا غضب لگے گا. بنفس نفیس تاجدار مدینہ حیات ہے، غزوہ تبوک کا موقع ہے. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ پہنچنے میں دیری ہو گئی، جماعت واپس آ گئی. اللہ کے نبی کو دیکھ کر سلام کیا، اللہ کے نبی نے منہ پھیر دیا، جواب نہیں دیا. ڈر رہے تھے اسی حالت میں اگر میں موت آ جائے گی تو تاجدار مدینہ میری نماز جنازہ بھی نہیں پڑھے گی. دعوت کی محنت میں دیری اللہ کے غضب کو لانے کا ذریعہ ہے. کچھ سوچے میرا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہے اور نبی والے محنت کی توفیق مجھے نہیں مل رہی. اس میں دیری کرنا اپنی غفلت کا نتیجہ ہے. اس میں دیری کرنا اللہ کو ناراض کرنے کا نتیجہ ہے. اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ مقامی کام کو خواہش کی بنیاد پر، نفس کی بنیاد پر، دین کی محنت کو لے کر نہ چلے، بلکہ دین کی محنت کے لیے اپنے خواہش اور نفس کو قربان کر دے. وہ دین نہیں جو نفس اور خواہش پر چلتا ہے. صلح حدیبیہ کا موقع ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا بغیر عمرے کے واپس جانا ہے. کیا کہہ رہے ہیں صحابہ؟ ہم وطن دیکھنے کو نہیں آئے تھے یا رسول اللہ، ہم گھر جانے کے لیے نہیں آئے تھے، ہم تو عمرہ کرنے کے لیے. جب بات نیک ہے، لیکن کیا ہے؟
जज्बे पे नहीं चलेगा, इताअत पर चलेगा। नबी का हुक्म क्या है? चलो, इसी ने कहा है। तो शौक जज्बे से काम करने का काम नहीं है, मिजान नबुव्वत से काम करने का काम है। मिजान नबुव्वत कुर्बानी मतलूब है, जान की कुर्बानी, माल की कुर्बानी, वक्त की कुर्बानी। सहाबा ने सब कुछ दिया। मकान जरूरी है कि नहीं भाई? जरूरी। किराए का लेके रहता मगर मकान जरूरी है। असहाब सुफ़ा का कौन सा मकान था? बोलिए। खाना जरूरी था, इसके लिए जरूरतों को कुर्बान किया जा सकता है, लेकिन मकसद को कुर्बान नहीं किया जा सकता। जरूरत है, भूखे रहकर भी जिंदगी बसर कर सकते, परेशानी के साथ भी जिंदगी बसर कर सकते। जैसा मुफ्ती साहब ने फरमाया, मुशाहिदे वाले यकीन पर चलता हूँ तो रोटी के टुकड़े हासिल करने के लिए रोते बैठता हूँ, बेटी के रिश्ते के लिए रोते बैठता हूँ, मैं रात भर जागता हूँ, बेटे की बीमारी पर जागता हूँ, दुनिया के मसाइल पर जागता हूँ। ये मसाइल नहीं है, असल मसला तो ईमान पर खात्मे का मसला है, असल मसला तो आखिरत का मसला है। इस मुकामी काम के जरिए हमें उस माहौल को बनाना है, उस माशरे को बनाना है कि उम्मत दीन की उस सतह पर आ जाए जिस सतह पर ताजदार मदीना ने इस उम्मत को छोड़ा। इसके लिए हर भाई अपनी बात से बयान करने के 5 अमाल नहीं है, अमल करने के 5 अमाल। जो करेगा वो पावेगा, जो नहीं करेगा वो पछतावेगा। उस वक्त का पछताना कुछ काम नहीं आएगा। मेरी दुकान कब तक? मौत तक। कब आएगी मौत? आगाह अपनी मौत का कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है बल्कि क्या होगा? मर जाऊंगा, मिट्टी में नहीं मिलेगा, जानवरों के गड़े में चले जाएगा, कीड़े मकोड़ों के घर में चले जाएगा, खच्चर जैसे बिच्छू के डसने वाले जगह पर चले जाएगा। अगर आमाल साथ अच्छे हैं तो जन्नत के बागों में से बाग होगा। वक्त मसला खत्म नहीं होगा, मसला तो शुरू होगा। ये तो गुजरगा है, असल तो आखिरत है, असल तो आखिरत है। इसी ईमान पर जिस पर हमने बात सुनी, इसी ईमान को बनाना है, बढ़ाना है और बचाकर अपने साथ ले जाना है। जिंदगी भर ईमान वाला रहा, मौत के वक्त खुदा न खास्ता बदआमाली की वजह से ईमान से महरूम हो गया। ईमान वाले घर में पैदा होना, ईमान वाले खानदान में पैदा होना कुछ कम नहीं आएगा। एक वक्त का नाफरमान मुशरिक 100 कत्ल कर चल रहा है, बेचैनी बढ़ गई है, मरने से पहले नेक लोगों की बस्ती की तरफ चलने लगा। अल्लाह ने उसको कामयाब कर दिया। हमारे नबी ने हमको दुआ सिखाई है। कौन सी? जनाजे की दुआ। कौन सी दुआ है ये? अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फतवफ़्फ़हु अलल ईमान। जब तक जिंदा रख, इस्लाम पर जिंदा रख, ईमान पर खातिमा कामयाबी की दलील है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा जियोगे वैसा मरोगे और जैसा मरोगे वैसा उठोगे। रात दिन हमारी कैसी चल रही है, किस माहौल में चल रही है, किस फिक्रों में चल रही है, सलाहियत किसकी, उम्र किसकी, काबिलियत किसकी, सेहत, जान किसकी, माल किसकी, सब उसी का है और हम कितना लगा रहे हैं। इसके लिए इरादे करें कि इंशाअल्लाह हम अपनी जात से, कोई करे न करे, मैं अकेला करूंगा। मेरा काम अल्लाह के लिए है, अल्लाह मेरे दिल के एहसासात को भी जानता है। इंशाअल्लाह हम सब करेंगे, अल्लाह कबूल फरमाए। जमात बनाए भाई, आपके पास 2 साथी की जल्दी से कौन है? अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, खताओं से दरगुजर फरमा। अल्लाह हमारे जमा होने को बेइंतहा कबूल फरमा। अल्लाह हमको जब तक जिंदा रख, इस्लाम पर जिंदा रख, जब मौत दे ईमान पर खात्मा नसीब फरमा। अल्लाह दावत की मेहनत करते करते अल्लाह हमको मौत आए ऐसे फैसले फरमा। अल्लाह इस्लाम में हमको मौत तक इस्तिकामत अता फरमा। अल्लाह हमारे होने वाले जोड़ों को बेइंतहा कबूल फरमा। अल्लाह इनको कामयाब फरमा। अल्लाह इन जोड़ों की मेहनत के लिए अल्लाह हमको कबूल फरमा और हमारे ज़रिए से अल्लाह हमारे इलाके की अल्लाह बेदीनी ख़त्म हो जाए ऐसे फैसले फरमा। अल्लाह पूरे आलम में तेरे दीन को, तेरे दीन की मेहनत को 100% जिंदा फरमा। रज़ियल्लाहु अन्ना मुहम्मदन व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिरहमतिका या